اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ آج تمام مومنین کو 13 رجب المرجب جشن ولادت باسعادت مولود کعبہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مبارک ہو۔ تمام دوستو، آج آپ سب کو مبارک ہو اس لیے کہ آپ لوگ سب خوش ہیں۔ آج خوشی کا دن ہے اور دنیا کی ہر چیز خوش ہے کیونکہ دنیا کو پہلا امام مل گیا ہے۔ آج چرند خوش ہیں، پرند خوش ہیں، زمین و آسمان پہ جشن ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے ہر چیز کے لیے جشن کا سماں ہے، اس لیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ بنت اسد جب خانہ کعبہ کے قریب تشریف لائیں اور پروردگار عالم سے دعا کی کہ پروردگار عالم آپ کو اس مولود کا واسطہ، جو مہمان آج میرے پاس آنے والا ہے، اس مہمان کا واسطہ آپ کو میری مشکل کو آسان فرماؤ۔ تو اس وقت آج صرف آپ لوگ خوش نہیں ہیں۔ جب خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ جناب فاطمہ بنت اسد آئیں تو خانہ کعبہ کی دیوار خوشی کے مارے پھٹ گئی اور خانہ کعبہ کی دیوار نے بِإِذْنِ اللہ ہنس کر جناب فاطمہ بنت اسد کو راستہ دیا اور جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں تشریف لے گئیں اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی وہاں پہ ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ نے 3 دن تک نہ کچھ کھایا، مطلب نہ کچھ پیا اور نہ کچھ عام بچوں کی طرح روئے۔ تو جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا خاتم الانبیاء جب تشریف لائے تو جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ مولا آپ کے بھائی نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے۔ تو اس وقت پاک پیغمبر نے آپ کو گودی میں اٹھایا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور آپ سے گویا ہوئے بولے کہ علی آپ نے کچھ پیا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ گھر خدا کے آیا ہوں، مہمان خدا کا تھا اور کھاتا اپنے گھر سے، پیتا اپنے گھر سے۔ اس وقت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس چسائی۔ گویا اس وقت مولا علی علیہ السلام نے دنیا کے رموز اور کائنات کے علوم کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی سے چوسا، اور اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ میں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کو اسی طرح حاصل کیا ہے، ایسے ہی حاصل کیا ہے جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو چونچ میں رکھ کر غذا کھلاتا ہے۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ علی آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ کہا مولا آنکھیں کھولتا تو خانہ کعبہ میں رکھے گئے بتوں کو دیکھتا۔ آج اگر آپ کے سامنے آنکھ کھولی ہے تو سب سے پہلے چہرہ نبوت کی زیارت کی ہے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ جناب علی علیہ السلام نے سب سے پہلے جس چیز پہ نظر ڈالی وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تھا، اور سب سے پہلے جو خوراک کھائی، جو غذا آپ کو دی گئی، وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ آپ نے اپنے بھائی کو اپنی زبان چسائی۔ تو آج بہت بڑا خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ امیر المومنین کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ علی تیرے سے محبت رکھے گا مگر مومن، اور تیرے سے نفرت کرے گا، تیرے سے بغض رکھے گا وہ منافق۔
اس لیے کہ مومن اور منافق کی پہچان ہے علی۔ یہ صرف آج کی بات نہیں، جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ جب میں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سارے نمازیں پڑھتے ہیں، سارے جہاد کے لیے جاتے ہیں اور سارے زکوٰۃ دیتے ہیں، سارے آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کیسے معلوم ہوگا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ کہا، اے ابو ذر، جب کسی کے سامنے اپنے مولا علی کا نام لو، میرے بھائی علی کا نام لو، اگر اس کا چہرہ گلے گلاب کی طرح کھل جائے تو سمجھنا کہ یہ مومن ہے، اور اگر علی کا نام سنتے ہی کسی کے چہرے پہ وٹ پڑ جائیں، کسی کے چہرے کے تیور بدل جائیں، سمجھنا کہ وہ منافق ہے۔ بس مومن اور منافق کی پہچان علی ہے۔ علی قسیم النار والجنہ ہے، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے علی، کسوٹی ہے علی۔ جو علی سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں بھی ذرہ بھر بھی محبت اہل بیت ہوگی تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر کسی کے دل میں ذرہ بھر بھی بغض اہل بیت ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب دعوت ذو العشیرہ میں وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ کی عمر غالباً 9 سال کی تھی۔ جنہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ پہلے شخص ہیں کہ جب بلایا گیا، سب کو دعوت دی گئی، کھانے کا اہتمام کیا گیا، کھانا کھا کے چل پڑتے تھے، پاک پیغمبر کی بات نہیں سنتے تھے۔ جناب ابو طالب دروازے میں کھڑے ہوئے تلوار لے کر کہ خبردار ابھی کوئی نہیں اٹھے گا۔ اس وقت دعوت اسلام دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا مشیر ہوگا، جو میرے کہنے پہ سب سے پہلے لبیک کہے گا۔ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اس وقت علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے اور کہا، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس وقت دعوت ذو العشیرہ پہ آپ نے ہی سب سے پہلے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اور صرف اعلان نہیں کیا بلکہ ساری زندگی آپ کی اطاعت میں گزاری۔ مولا علی علیہ السلام نے ساری زندگی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزاری، اور فرمایا کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام، اور ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والا علی۔ عابد ایسے کہ فرماتے ہیں کہ مجھ علی کو گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی نماز بہت زیادہ پسند ہے، اور پھر ایسے عابد کہ چڑھتے سورج کو پکار کے کہنے والے، اے فجر صادق گواہ رہنا، اے فجر صادق گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ جب بھی تو نے طلوع کیا، علی اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں مصروف عمل تھا۔ اور پھر شاعر نے کیا خوب کہا کہ سیرا میسر کہ شد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ آج تک خالق کی بھری کائنات میں نبی بھی آئے، اولیاء بھی آئے، اوصیاء بھی آئے، مگر کوئی ایسا نہ تھا جس کی کعبہ میں ولادت ہوئی۔ اگر یہ شرف حاصل ہے تو ہمارے پہلے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے۔ تو دوستو، ہم آپ کی زندگی کا اگر بغور مطالعہ کریں
تو کون تھا جو شب ہجرت نبی کے بستر پہ سویا، اور پھر کیسے سویا؟ ہزار رکعت نماز پڑھنے والا علی جب سویا، معلوم تھا کہ کفار یہ عہد کر چکے ہیں، یہ منصوبہ بنا چکے ہیں کہ آج رات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ مگر جب حکم نبوت ہوا، حکم خدا ہوا کہ اپنے بھائی علی کو اپنے بستر پہ، یعنی بستر مرگ پہ، معلوم ہے کہ انہوں نے آج حملہ کرنا ہے، مگر یہ بھی یقین ہے کہ حملہ کرنے والوں سے کی طاقت سے زیادہ طاقت اس کی ہے جس کا حکم ہے۔ اگر نبی نے کہہ دیا ہے کہ علی سو جاؤ میرے بستر پہ، اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ علی آج رات دشمن حملہ کرنے والا ہے، مگر آپ میرے بستر پہ جا کے سو جاؤ اور صبح ان کو امانتیں واپس کر دینا، امانتیں واپس کر کے پھر آپ بھی مدینہ تشریف لے آنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا نبی کی زبان پہ علی کو یقین اتنا تھا، نبی کی زبان پہ علی کا ایمان اتنا تھا کہ معلوم تھا کہ جب نبی کل کی پیشین گوئی دے رہے ہیں تو پھر دشمن میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ پھر علی سوئے، اور صبح جب ہوئی تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ بستر پہ تو محمد کی جگہ پہ علی سوئے ہوئے ہیں، اور پھر مختلف دعوے کرنے لگے کہ آپ کے نبی دیکھیں کس طرح کا آپ کا نبی ہے، معاذ اللہ کہ ہماری امانتیں لے کے چلا گیا۔ اس وقت جو نبی کا وارث ہوتا ہے، جو نبی کا وصی ہوتا ہے، جو نبی کا جانشین ہوتا ہے، وہ فقط نبی کی امانتوں کا وارث نہیں ہوتا، نبی کے علم کا بھی وارث ہوتا ہے۔ جو نبی کا جانشین ہوتا ہے وہ فقط نبی کی حکومت کا جانشین نہیں ہوتا، بلکہ وہ نبی کے علم کا بھی وارث ہوتا ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے ان کفار کو بلایا، کہا آپ کی امانتیں کتنی تھیں؟ جس کی 1000 کہا 2000، جس کی 2 کہا 4000۔ اس وقت مولا علی علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ نہیں بتائیں گے، امانتوں کو حکم دیا کہ باذن اللہ بولو کون سی امانت کس شخص کی ہے۔ پھر ان امانتوں سے آواز آنے لگی کہ میں فلاں شخص کی ہوں، مجھے فلاں شخص نے امانت رکھوایا تھا پاک پیغمبر کے پاس۔ اس وقت مولا علی علیہ السلام نے واپس کی۔ فقط یہی نہیں، اگر مولا علی علیہ السلام کو آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں واضح طور پہ ہے کہ وہ کون سا شخص ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک مومنوں کے ولی سرپرست مولا کا وہی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں حالت رکوع میں۔ تو وہ کون سا شخص تھا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی؟ وہ یقیناً آپ کے مولا اور ہمارے مولا علی علیہ السلام ہی تھے۔ جناب ابو ذر سے روایت ہے کہ جب وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی تھی، ایک سائل آیا، تمام لوگ موجود تھے، کوئی رکوع کر رہا تھا، کوئی سجود کر رہا تھا، کوئی عبادت کر رہا تھا، کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ تو سائل نے سوال کیا، کسی نے کچھ نہ دیا، علی حالت نماز میں تھے۔ پھر سائل نے سوال کیا، کسی نے کچھ نہ دیا۔ تیسری مرتبہ سائل نے سوال کیا، اور اس وقت اس نے کہا اگر میں یہاں سے خالی گیا تو یقیناً میں جا کے شکایت کروں گا پاک پیغمبر سے۔ تو اس وقت مولا علی علیہ السلام حالت رکوع میں تھے، حالت رکوع میں ہی اس کی طرف اشارہ کیا اور انگوٹھی زکوٰۃ میں دی۔ ادھر سے علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی، ادھر سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل جی رب جلیل جا کے بتا دے اپنے میرے نبی کو، ختم الرسل کو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک اللہ، نبی اور وہ شخص تمہارے ولی ہیں، تمہارے سرپرست ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو پھر یہی نہیں، اگر علی کو میدان جنگ میں دیکھیں تو علی کون ہے؟ کون سے میدان ہو جس میں علی نے اپنے جوہر نہ دکھائے ہوں،
باقی تو لوگ جنگ کے بارے میں کہتے ہی رہتے ہیں، مگر آپ دیکھیں فقط جنگ نہیں کی بلکہ اطاعت خداوندی بھی اتنی ہے کہ جب آپ کو جنگ میں آپ کے پاؤں میں تیر لگ گیا اور اس وقت تیر نکالنا مشکل تھا، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب علی نماز پڑھنے لگے تو علی کے پاؤں سے تیر نکال لینا، کیونکہ علی اس وقت رضائے خدا میں اپنے خالق کے ساتھ اس وقت اس طرح انہماک سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا و جہان سے، اپنے دکھ درد سے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ نماز میں تھے مولا علی تو اس وقت تیر نکال لیا گیا۔ اور پھر ہم اگر جنگ بدر کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی جوہر دکھائے، جنگ احد کو دیکھتے ہیں اس میں بھی آپ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اور اگر پھر جنگ خندق ہو جس میں عمرو بن ود جو ملعون پاک پیغمبر کے ایک روایت کے مطابق خیمے تک پہنچ گیا تھا اور توہین رسالت کر رہا تھا، اس وقت پاک پیغمبر نے کہا من لہذا القلب، اس کتے کی زبان کو بند کون کرے گا؟ تو اس وقت مولا علی علیہ السلام ہی کھڑے ہوئے، پھر آپ نے اپنی زرہ پہنائی، محمد نے علی کو محمد بنا کے بھیجا، جب گئے اس کے مقابلے میں اور اس کو مبارز ہوئے اور اس سے کہا کہ اے ملعون، تو نے اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ لے۔ سب سے پہلے کلمہ حق کی دعوت دی، پھر کہا کہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں پیادہ، تو گھوڑے پہ ہے، نیچے اتر۔ پھر وہ نیچے اترا، پھر کہا کہ دیکھ اگر زندہ جانا چاہتا ہے تو واپس چلا جا، مگر وہ ملعون نہ گیا۔ پھر اس ملعون نے وار کیا، مولا علی علیہ السلام نے اس کو گرایا، اور جب گرد پھٹی تو لوگوں نے دیکھا علی عمرو بن ود کے سینے پہ سوار تھا، اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا، روایت کرنے والوں نے یہ روایت کی کہ اس ملعون نے مولا کی گستاخی کی، یعنی آپ کے چہرے انور پہ تھوکا، تو پاک علی علیہ السلام نے اس وقت اس کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا یا رسول اللہ، یہ تو علی نے اچھا خاصا گرا لیا تھا، یہ تو ایسا شخص ہے جو 500 اور 1000 کے ساتھ اکیلا لڑتا ہے، اس کو گرا لیا تھا، پھر چھوڑا کیوں؟ تو اس وقت پاک پیغمبر نے فرمایا جو پہلے گرا چکا ہے وہ دوبارہ بھی گرا لے گا۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے دوبارہ اس پہ وار کیا اور اس کو فنار کیا، تو اس وقت کون سی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پیش کی اور فرمایا کہ دیکھو، جاتے ہوئے فرمایا تھا بارز الایمان کلہ الی کفر کلہ، اور پھر کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اس لیے کہ اس وقت اسلام کا پودا ابھی ہی پرورش پا رہا تھا، نشو و نما پا رہا تھا، اور جب اس کو گرا کے علی چلے اور خرامہ جیسے شکاری شیر شکار کر کے چلتا ہے، تو اس وقت لوگوں نے بھی اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ دیکھیں یہ تو علی فخر کر رہے ہیں اور تکبر کر رہے ہیں۔ اس وقت فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی خندق کے دن ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو دوستو، اگر ہم مولا علی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مولا نے کس طرح۔ تو دوستو، اگر ہم مولا کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھیں تو اطاعت خداوندی میں، بندگی خداوندی میں، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہوئے علی نظر آتے ہیں۔ اور پھر اگر خیبر کا مارکا ہو، مرحب سامنے آئے تو مرحب کو للکار کے کہتے ہیں اے مرحب سن سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور پھر مرحب کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں کہ اگر ترازو میں تولا جائے تو برابر نظر آئیں۔ اے دوستو، تو دیکھنا یہ ہے کہ جو اتنا بہادر علی تھا، جو اتنا شجاع علی تھا، جو اتنا علم کی طاقت رکھنے والا علی تھا، کہ پھر جب منبر سلونی پہ آئے اور دعویٰ کرنے لگے سلونی
قبل ان تفقدونی، اے دنیا والو سنو، جو سوال مجھ سے پوچھنا ہے پوچھو، جو کچھ علی سے پوچھنا ہے پوچھو، کیونکہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ تو دوستو فقط یہی نہیں، پھر کمیل ابن زیاد کو کہتے ہیں، اے کمیل، سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں، اے کمیل، اس سینے میں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ علی کو امین تو ملے ہیں مگر ذہین نہیں ملے۔ اے علی تو ذہین، اے کمیل تو ذہین بھی ہے تو امین بھی ہے۔ پھر کمیل کو دعائے کمیل جو آج ہم جمعے کی رات کو پڑھتے ہیں، یہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے شاگرد کمیل کو اس وقت تعلیم فرمائی۔ تو اسی طرح مولا علی علیہ السلام کی پوری زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں، آج جو نہج البلاغہ آپ کے خطبات سے، آپ کے مکتوبات سے، آپ کے فرمودات سے بھری پڑی ہے، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو ہزاروں قسم کے علوم اس نہج البلاغہ سے پھوٹتے ہیں، مگر ہماری شومی قسمت یہ ہے کہ ہم نے نعرہ تو بلند کر دیا، یا علی تو کہتے رہے، مگر ہم نے یہ نہ دیکھا علی کیا کہتے رہے۔ ہم خود علی علی کہتے رہے، مگر ہم نے یہ نہ دیکھا کہ علی کیا کہتے رہے۔ ہم نے علی کی ایک نہ سنی، ہم نے فقط علی علی ہی کہا اور علی علی ہی سنا۔ یقیناً علی علی کہنا عبادت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے، مگر اپنی زندگی میں اپنے جسم پہ علی کی حکومت کو لاگو کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم علی کو تو مانتے ہیں مگر علی کی نہیں مانتے۔ تو دوستو آؤ علی کی مانیں اور امام علی علیہ السلام کے فرمودات اور آپ کے ارشادات پہ عمل کریں۔ مولا نے زندگی کیسے گزاری، ایک ایک پہلو ہمیں زندگی کا گزارنے کا کس طرح کہا اور آپ نے کس طرح گزارا، اور پھر آپ کی وہ آخری زندگی کے وہ 25 سال جس میں آپ نے خاموشی اختیار کی اور خاموشی کی تبلیغ کرتے رہے۔ اتنا بہادر علی، اتنا شجاع علی، مگر کیا ہوا کہ رسیاں ڈالی گئیں، مگر کیا ہوا کہ مولا کے دروازے کو آگ لگائی گئی، مگر مشیت خداوندی کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی رضا کو دیکھتے ہوئے آپ خاموش رہے۔ تو دوستو ہمیں ان تمام زندگی کے پہلو پر نظر ڈالنی ہے، مولا علی علیہ السلام کی، کہ علی کون ہے، علی کیا ہے، علی ہمیں کہتا کیا ہے، علی کی عظمت کیا ہے، علی کا رتبہ کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے۔ فقط علی علی نہیں کہنا، علی نے کیا کہا ہے ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے۔ اور پھر جنگ صفین ہو یا جنگ جمل ہو، خارجیوں کے ساتھ جنگ ہو یا منافقوں کے ساتھ جنگ ہو، مولا نے اپنی زندگی کا ایک ایک پہلو یادگار بنایا، اور رہتی دنیا تک کے لیے آپ نے انسانوں کو، کیونکہ آپ مولا کل تھے، مولا کائنات تھے، تمام کو ایک زندگی گزارنے کا راہ عمل دے گیا۔ تو دوستو ہمیں صرف علی علی کہنا نہیں ہے، علی علی کرنا نہیں ہے، علی علی کہنا بھی عبادت ہے، علی لکھنا بھی عبادت ہے، علی سننا بھی عبادت ہے، علی کا لفظ دیکھنا بھی عبادت ہے، مگر سب سے زیادہ علی کے کہے پہ، علی کی زندگی پہ غور خوض کر کے اس پہ عمل کرنا عبادت ہے۔ تو دوستو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے مختلف پہلو میں ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے لیے کیا کہا، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، اپنے موالیوں کی تربیت کیسے کی۔ کوئی ابو ذر بنا تو کوئی سلمان بنا تو کوئی قمر بنا تو کوئی مقداد بنا۔ تو دوستو ہمیں ہر طرف دیکھنا ہے، ہمیں مولا کی زندگی کے ہر پہلو پر غور کرنا ہے کہ مولا نے ہمارے لیے کیا فرمایا ہے، مولا کی زندگی میں ہمارے لیے کیا ہے، ہم مولا کی زندگی سے کیا لے سکتے ہیں۔ تو 13 رجب کا دن ہمارے لیے ضرور خوشی کا دن ہے،
مگر تجدید عہد کا دن بھی ہے کہ آئیں اپنے مولا کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ عہد کریں کہ اے مولا آپ کی زندگی سے ہم ایسا جئیں گے، آپ کی زندگی سے سیکھ کر ہم ایسی زندگی گزاریں گے کہ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر 1000 گھر ہمارے دشمنوں کا ہو مگر ایک گھر ہمارے ماننے والے کا ہو، کسی مومن کا ہو، تو کوئی اور آ کے پوچھے کہ کیا اس آبادی میں، اس شہر میں کوئی نیک سیرت انسان رہتا ہے، کوئی امین ہے، کوئی دیانت دار ہے، کوئی شریف ہے، کوئی با اخلاق شخص ہے، تو وہ 999 گھر اشارہ کر کے کہے ہاں وہ صادق آل محمد کا ماننے والا نیک بھی ہے، دیانت دار بھی ہے، امین بھی ہے اور شریف بھی ہے۔ کیا ہماری زندگی سے دیانت جھلکتی ہے؟ کیا ہماری زندگی سے امانت جھلکتی ہے؟ کیا ہماری زندگی سے اخلاق جھلکتا ہے؟ تو اگر ایسا ہے تو ہم علی کے ماننے والے بھی ہیں، ہم علی کے شیعہ بھی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو دوستو ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے۔ آئیں تجدید عہد کریں کہ مولا آپ کی زندگی سے سیکھیں گے اور آپ کی زندگی پہ ہی عمل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔